انگریز نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب منوا لیا، بہت زیادہ طاقتور منوا لیا، بہت اچھا حکمران منوا لیا اور بہت بڑا ذہن منوا لیا۔ یعنی انسان کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر تاریخ کے آگے دنیا میں سرخرو رہنے کے لیے، کامیاب اور بلند مرتبہ رہنے کے لیے جن صلاحیتوں اور قوتوں اور اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب جیسے انگریز نے اپنے آپ کو دکھا کے ظاہر کر دیں۔ تو یہ جو ایک نیا احساس پیدا ہوا، اس میں یہ کہ ہم تہذیبی طور پر انگریزوں کے آگے گنوار ہیں، ہم ذہنی طور پر انگریزوں کے مقابلے میں ان پڑھ ہیں، غبی ہیں، ہم انتظامی طور پر بالکل جیسے ان کے مزدور بننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ انہوں نے ہمارا اپنے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں، اپنی تعلیم کے بارے میں اور اس کے نتیجے میں اپنے مذہب کے بارے میں پہلے سے موجود تصورات کو ہماری شرمندگی کا سبب بنا دیا۔ تو اس صورتحال میں بہت سے لوگ اٹھے۔ ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم کے فوائد نقد تھے، انگریز بننے کی مراعات بالکل ایک سیکنڈ بعد حاصل ہو سکتی تھیں، تو عزت حاصل ہو سکتی تھی، لوگوں کو ڈرا دینے والا مرتبہ نصیب ہو سکتا تھا، ہندوستان کی کمیونل کشاکش میں کمیونٹی کی بنیاد پر غلبہ پانے کے وسائل حاصل ہو سکتے تھے انگریزی تعلیم سے، اور انگریزوں جیسا بننے میں کامیابی کے نتیجے میں۔ تو یہ سب کچھ جیسے عقیدے اور خواہش کا مکسچر بن گئے، یقین اور خواہش، اس کا ایک مکسچر پوری ہندی تہذیب میں پیدا ہوا، اور اس نے پھر یہ کہ ان کو اپنی طرف سے ہی جب اپنے آپ کو دیکھنا ہی انہوں نے جب ہمارے لیے شرمندگی کا سبب، کمتری کا سبب بنا دیا، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سے راستے بھی کھولے، پھر بہت سے لوگ ہمارے بغیر ان کی کسی سازش کے، ایسا نہیں ہے، ہمارے بہت سے لوگوں نے ان کے پہلی مرتبہ کھولے گئے راستے پر جیسے چلنا شروع کیا، پہلے جھجک کر، کیونکہ انگریز شراب بھی پیتا تھا، انگریز خواتین ہمارے معیار کے مطابق جو ہیں وہ حیادار نہیں تھیں۔ تو ان 2-3 سبب کی وجہ سے وہ پہلے جو لوگ دوڑے ان راستوں کی طرف، وہ تھوڑا سا جھجک کے آگے بڑھے۔ تو اس کے بعد ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، یہ جھجک ٹوٹ گئی۔ اس جھجک کے ٹوٹنے میں ہماری تہذیب کے اندر سرایت کیے ہوئے نفاق اور پست ذوقی اور کند ذہنی کا کردار زیادہ تھا، اور انگریز نے ظاہر ہے کہ یہ بات جیسے ہمارے سامنے ٹیبل پہ رکھ کے دکھا دی کہ تم کیا، تمہاری علمی روایت کیا، تمہارے فتوحات کیا، تمہاری پچھلی بادشاہتیں ہمارے آگے کیا ہیں۔ تو ہر پہلو سے جو ہے وہ ہمیں ایک سیلف پیٹینس میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ تو اس صورت میں ہمارا جو علمی یا مذہبی علمی طبقہ جو تھا، کیونکہ ہمارے یہاں عالم جن لوگوں کو مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، ان لوگوں کو جب سامنے آگ نہ پڑا
اور ان لوگوں نے جب انگریزوں سے مناظرے کی سطح پر یا مکالمے کی سطح پر یا بیبلیوگرافی کی سطح پر، کتابوں کی سطح پر غرض علم کو قائم رکھنے والے تمام عناصر کو جمع کر کے جب انہوں نے انگریزوں کا سامنا کیا تو پھر دیکھنے والوں پر فرق بہت زیادہ، بہت بھیانک طریقے سے واضح ہو گیا۔ تو عام آدمی جو ہوتا ہے، یعنی کسی قوم کی اکثریت جو ہوتی ہے، وہ بڑے مقاصد میں جو ہے وہ مقلد ہوتی ہے۔ وہ جیسے اس کا سفر اگر بہت لمبا اس نے سفر قبول کر لیا ہے تو وہ سفر کے بارے میں پھر سوچتے نہیں ہیں، وہ یہ کام اپنے رہنماؤں اور رہبروں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مذہب کے ساتھ ہمارا رویہ یہ تھا کہ ہم نے آخرت کے سفر کو جو ہے وہ پورا کا پورا اپنے علماء اور مشائخ پر چھوڑ دیا تھا، اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے آنکھ بند کر کے اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ چلتے رہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ اس میں حرج نہیں تھا۔ تہذیبیں جو ہیں ان کا سر، ہر تہذیب جیسے ایک جسد ہے، اس کے بے شمار پاؤں ہیں، لیکن سر 2-4 ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی غیر فطری یا غیر مناسب بات نہیں تھی کہ قومیں اپنے رہنما کو پہچان لیتی ہیں اور پھر نچنت ہو جاتی ہیں، بے فکر ہو جاتی ہیں کہ بس اب یہ زندگی کا سفر یہ طے کرواتا رہے گا، ہم اپنے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو اپنے طور پہ پورا کرتے رہیں گے کہ سفر ہو رہا ہے، پانی لانا ہے وہ پانی لے آئے، بخار چڑھ گیا ہے تو وہ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ بس اس حد تک معاشرہ رہ جاتا ہے کہ اپنے دنیاوی مفادات کو اپنے طور پر پورا کرتا رہتا ہے، اس اطمینان کے ساتھ کہ آخرت کا سفر محفوظ رہبری میں ہو رہا ہے۔ تو وہ جب یہ انگریز سامنے آیا اور اس نے جب عربی دانی میں بھی شکست دے کے دکھائی، اس نے جب پرانی روایت یعنی ہندوستان کی پرانی روایتوں کو پھر سے زندہ کر کے جس مہارت سے دکھایا، اس نے جس طرح ہمارے علوم کو یعنی کہ ہندوستان کے تمام علوم کو جس طرح محفوظ کیا، جس طرح کیٹیگرائز کیا اور جیسے ان پر تبصرے کیے، تو ان سب نے جیسے لوگوں کو حیران کر دیا اور اپنے رہبروں پر بے اعتمادی کا جیسے ان کے اندر بیج پڑ گیا۔ تو اب فرض کیا مسلمان ہے، مسلمان اسی کیفیت میں ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے، تو لیکن جب اس کو یہ مسئلہ پیش آیا نا کہ انگریز کہہ رہا ہے کہ وہاں جو ہے وہ 7 ڈشیں ملیں گی، تو یہاں کا دال چاول اگر تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو تو 7-8 ڈشیں تمہیں ملیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کوئی بات نہیں، پھر کھانا کھا کے پھر آ کے جوائن کر لینا۔ تو یہ عام آدمی کو جیسے یہ پیشکش مناسب لگی، پہلے جو ہے وہ جھجک پیدا ہوئی، پھر اسے لگا کہ ٹھیک ہے اب میں تو دال روٹی کھا لیتا ہوں، بچے تو میرے 2-4 ڈشیں انگریز کی کھا لیں۔ تو وہ بچوں کو پھر لے گیا، پھر اسے اس کے نتائج بھی اس نے دیکھے کہ اس کا ذوق کھانے کے بارے میں بڑھ گیا،
کھانے کی پریزنٹیشن اس کو پہلی مرتبہ ایک بہت ہائر اسکیل پر اور پرکشش انداز میں نظر آئی. کھانا پیش کرنے کا انداز اسے بہت اچھا لگا. تو اب ہوتا یہ کہ وہ پھر اب زیادہ دیر اس کیفیٹیریا میں رہنے لگا، اور انگریز نے بھی کہہ دیا جب چاہے تم دوپہر کا کھانا کھاؤ، پیچھے بہت آرام دہ جگہ ہے، وہاں تھوڑی دیر قیلولہ کر لو. اس کے برابر میں کتابوں کی ایک لائبریری ہے، وہاں جو چاہے کتاب پڑھتے رہو. جو سمجھ میں نہ آئے وہ لائبریرین بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت صاحب علم ہے، اس سے پوچھ لیا کرو تو تمہاری رہنمائی ہوتی چلی جائے گی. تو اب اس کا وقت جیسے اب وہ خوش ہے نا کہ بھئی میرے علم میں اضافے کا بھی سامان ہے، کھانا بھی بہترین مل رہا ہے، جس بستر پہ میں لیٹتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے وہ بستر بھی میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا، تو لگتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا بستر ہے. تو یہ سب دیکھ، اور بچوں کے لیے پارک ہے، وہ خوب کھیلیں اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ سارا ماحول جو ہے وہ عام آدمی کو ظاہر ہے اٹریکٹ کرے گا. تو یعنی کہ اس عوامی کشش میں اضافے نے پھر یعنی کہ یہ اضافہ اتنا ہو گیا کہ پھر کئی دنوں کا وقفہ پڑ جاتا تھا واپس قافلہ جوائن کرنے میں. پھر یہ ہوا کہ کم لوگ جو ہیں وہ 4-5 دن بعد دوبارہ جوائن کرتے تھے. پھر یہ وقفہ بڑھتے بڑھتے مہینوں کا ہو گیا. تو اب جب یہ کچھ لوگ پہنچے مہینوں بعد جوائن کرنے کے لیے، تو وہاں تو جیسے یہ کہ ایک اجاڑ سے راستہ ہے، کاروان بھی بہت دور جا چکا ہے، اور اس میں بھی جیسے ایک غربت برس رہی ہے، غریبی جیسے وہاں سے منہ دکھا رہی ہے اپنا پورا. تو مطلب یہ کہ یہ سارے مناظر، یہ سارا سفر پھر ناگوار ہو گیا. تو یہاں پھر اس سطح پر پہنچ کر مسلم، ہندو یا جو بھی قومیں تھیں بر صغیر میں، ان سب کے اندر یکساں طور پر اپنے رہبروں سے ایک جیسے الجھن سی پیدا ہو. سب سے پہلے راستہ ناگوار لگا، اس کے بعد اس راستے پر چلانے والے لوگ اور اس راستے کی طرف بلانے والے لوگ برے لگنے لگے. ان میں کئی خامیاں نظر آنے لگیں، کیونکہ اب معیار بن گیا تھا وہ انگریز کا جو کیا ہے موٹیل جو ہے ہر میل پہ جو بنا ہوا تھا، تو اس معیار وہ اب ان کے نزدیک معیار بن گیا. اس معیار پہ یہ پرکھتے تھے اپنے وہ قافلے والوں کو اور اپنے رہنماؤں کو. تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ سب مزے نہیں تھے، اور اس طرح جیسے مساوات والا احساس نہیں تھا. انگریز مسکرا کے مل رہا ہے تو ہمارے رہبر تو مسکرا بھی نہیں رہے وغیرہ وغیرہ. اور انگریز دیکھو فارسی بھی بول رہا ہے، انگریزی بھی بول رہا ہے، عربی بھی جانتا ہے، ہندی بھی بولتا ہے، تو ہمارے رہنماؤں کو انگریزی کیوں نہیں آتی؟ اب یہ سب چیزیں پھر وہ انگریز اس کو بتاتا ہے کہ برٹش کونسل میں، انڈین لائبریری میں یہ، انڈیا آفس میں یہ ہے وہ ہے. اب یہ سب جو اس کے جنرل نالج میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان معلومات کے مقابلے میں اس کے مذہبی تصورات بہت انگھڑ، غیر مناسب اور کھردرے سے لگنے لگتے ہیں. تو یہاں سے پھر ہر قوم میں ایک لیڈرشپ خود سے پیدا ہوئی، اور خود اس قوم کی خواہشوں نے اپنے لیڈر کو تعمیر کر دیا.
وہ آئے، انہوں نے پھر یہ راستہ جو ہے کہا کہ یہ راستہ بھائی اب اس کشش سے جو بچ جائے تو ہمیں اعتراض نہیں، اس راستے پہ چلے، اور وہ راستہ بھی بہت اچھا ہے، وہ راستہ جنت تک لے جائے گا۔ تو وہ ایک ماحول پیدا ہو گیا کہ داڑھی رکھ لو، یہ سب بھی کرتے رہو، اور یہ کہ آرام کرنا، سکون سے رہنا، خوشحالی حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، اور علم کے لیے ذہن میں نئے نئے افق تلاش کرنا، نئے نئے سورج ان آفاق کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں سے ایک عجیب طرح کا تضاد پیدا ہو گیا، جس تضاد کا احساس بہت بعد میں ہوا۔ تو وہ تضاد یہ کہ یہ دنیا ہے، دنیا بھی اچھی ہے، تو دنیا انگریز سے لے لو، دین مولانا صاحب سے لے لو، دارالعلوم سے لے لو، تو ہم کب منع کرتے ہیں؟ دین دارالعلوم ہی سے لو، انگریز سے نہیں۔ انگریز بھی کہنے لگا کہ ہمارا کیا کام ہے دین سے، تم اپنا دین اپنے مولویوں سے حاصل کرو، تم اپنی تہذیب کو جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جیسے میچنگ رکھو۔ تو ہمیں کیا ہے، تم دھوتی باندھتے ہو، بنیان پہن کے باہر گھومتے ہو، تو اب یہ تو تمہارا فیصلہ ہے نا کہ تم ہمارا لباس دیکھ کر تمہیں اب یہ احساس ہوا کہ یہ بالکل بیہودہ اور پسماندہ آدمیوں کا لباس ہے، تو تم نے خود چھوڑا ہے، ہم نے کب کہا کہ چھوڑو؟ اور انگریز کو اس سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا، اس لیے اس کی بات پہ اس کے مخاطب کو یقین بھی آ جاتا تھا۔ تو اب اس میں جو ہے جب یہ سب تضادات پیدا ہو رہے تھے، جب ہمارا راستہ ویران ہوتا جا رہا تھا، انگریز کا موٹیل جو ہے وہ اس کی رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس وقت ہمارے جو قومی ضمیر یا تہذیبی ذہن میں اپنی کم مائیگی کی وجہ سے ضرر اور فائدے کا تصور یا ان کے حدود نہیں سمجھ میں آئے۔ تو ایسے حال میں کہ جب مذہبی طبقہ جو ہے وہ انگریز دشمنی پر جیسے قائل کر رہا ہے، انگریزوں سے ہر اعتبار سے دور رہنے پر اصرار کر رہا ہے، اور جو لوگ دور رہتے ہیں ان کی ہدایات پر ان سمیت ان سب کا جو ہے وہ انگریز سے موازنہ لاشعوری طور پر عوام کے ذہن میں ہوتا جا رہا ہے کہ انگریز کو چھوڑنے کا حال یہ ہے کہ مکان بھی کچا ہے اور گلیاں بھی کچی ہیں، گندگی ہے، بے نظمی ہے، چوری ہے، تو اور ظلم ہے، یعنی زمیندار کا یہ وہ، تو یہ تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب خود زمیندار سے دبے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تو انگریز تو سنتا ہی نہیں ہے، ایک سپاہی کھڑا ہو جائے تو پورے شہر جیسے الرٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں تو قانون کی حکمرانی ہے، وہاں تہذیب ہے، وہاں چمک دمک ہے، اور وہاں آدمی جس صلاحیت کا بھی ہے، جتنی بھی اسے میں صلاحیت ہے، جس جگہ پہنچنے کے وہ لائق ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بالکل کسی رکاوٹ کے بغیر کھلا ہوا ہے۔ تو یہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے، ولایت جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور وظیفے ملتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، تو یہ مطلب آخرت کے نام پہ ویرانہ دیا جا رہا تھا جنت کے نام پہ،
اور وہاں جنت وغیرہ کو بھلوانے کا سامان فراہم کیا جا رہا تھا کہ کون سی جنت، یہ کیا ہے۔ تو وہ واقعی ایسی چیزیں تھیں کہ وہ ہندوستانیوں کے لیے جنت ہی تھی۔ مطلب اس وقت اگر ریفرینڈم کروا لیا جاتا ہے جنت جانا ہے یا اس موٹیل میں رہنا ہے، تو اکثریت کہتی یا جنت اللہ جانے کیسی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حاضر فائدہ، حاضر جنت ہے، اس سے محروم ہونے کا رسک کیوں لیا جائے، یہ ٹینڈنسی مسلمانوں میں داخل ہو گئی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک تحریک چلی اس میں انگریزی تعلیم، اور انگریزی تعلیم کا علمی اعتبار سے، ذہنی لحاظ سے برتر ہونا بھی ثابت ہوتا چلا گیا۔ تو ایسے میں کچھ لوگ تھے جو نہ مولویوں کی طرف تھے، نہ اس موٹیل کے مہمان بنے، یا دونوں کو وہ خوب اندر سے جانتے تھے لیکن اپنے آپ کو دونوں سے جیسے فاصلے پہ رکھتے تھے، یا فاصلہ رکھنے پر قائم تھے۔ انہوں نے اس نامحسوس اننوٹسڈ اور تہذیب کو اندر سے بدل دینے والا تضاد وہ بھانپ لیا، وہ بوجھ لیا۔ ان چند لوگوں میں سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ انہوں نے وہ تضاد بوجھ لیا، اس تضاد کا جو مطلب ایک اننوٹسڈ تضاد جس کی تصدیق کرنے والا انہیں اپنے ہی لوگوں میں حاصل نہیں تھا، اس کو وہ کبھی رو رو کے، کبھی چلا چلا کے، کبھی بڑکیں مار کر، کبھی طنزیہ اور مزاحیہ انداز اختیار کر کے وہ کوشش کرتے رہے کہ لوگ کم از کم اس تضاد کو محسوس کریں، اور اس تضاد کو محسوس کرنے ہی میں ہماری تہذیبی اور مذہبی بقا ہے۔ تو پھر فیصلہ کریں گے جب، لیکن یہ کہ وہ فیصلہ کیسے کریں گے جب تک ان دونوں یعنی آخرت کے راستے اور جنت، انگریز کی جنت ارضی میں جو چھپا ہوا تضاد ہے، آئدر اور کا جو تعلق بنا ہوا ہے، اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس سے نکلیں گے کیسے؟ تو وہ سب سے بڑا نام بر صغیر پاک و ہند میں، ہندو، مسلمان، عیسائی، سب میں سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے، جس میں پہلی مرتبہ ہماری تہذیب میں چھپی ہوئی، یعنی ہماری تہذیب کو درکار عصبیت کو ایک جیسے پرشکوہ اظہار ملا، ایک غیر معذرت خواہانہ اظہار ملا تہذیبی عصبیت کو اور مذہبی جو ہے حمیت کو۔ تو اب صورت یہی تھی کہ انہیں قوم ایسی ملی تھی، تو مولوی نے بھی انہیں قبول نہیں کیا، اور بابوؤں نے، مسٹر جو ہیں وہ تو پہلے ہی ان سے گھبرا رہے تھے۔ تو اکبر کا کلام، اکبر کا کام، وہ سوائے ہنسنے ہنسانے کا سامان بن جانے کے اور کچھ بھی نہ رہ گیا ہمارے لیے۔ ہم نے صرف ان سے ہنسی سیکھی، لاابالی پن کی ہنسی، عورتوں کی توہین کرنے والی خوشی، اور مطلب یہ کہ ہر طبقے نے اپنے اپنے حق میں جو ہے وہ برتری کا دعویٰ ان سے سیکھا، ان سے اخذ کیا، لیکن ان کی جو پوری بصیرت تھی، وہ اس تہذیب کا ذہن تھے، دل تھے، آنکھیں تھیں،
ان سب کو، دل کو بھی نکال کے پھینک دیا، دل بھی دھڑکنا بند ہو گیا ہماری بے توجہی سے، آنکھوں نے بھی کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور ذہن تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہی ادھر چلا گیا تھا۔ تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اکبر کو ریوائیو کیا جائے بغیر کسی کوئی موقف اختیار کیے ہوئے، مطلب انہیں ایک گم شدہ بلکہ یہ کہ مردہ تہذیب کی آخری ہچکیوں کا اسپوکسمن سمجھ کر انہیں سنجیدگی سے پڑھا جائے۔ تو اور مطلب یہ لیکن جب پڑھا جائے اس سنجیدگی سے تو وہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ خیر کچھ لوگوں کا تو ہوگا نا، تو ہم چاہتے ہیں انہی کچھ لوگوں میں جیسے اس نقصان کا اپنے بس بھر تھوڑا بہت ازالہ کرنے کی کوشش کریں جو اکبر فراموشی کے نتیجے میں ہمارے اندر گھن کی طرح پیدا ہو گیا۔ تو اب اکبر نے ہر پہلو سے تہذیبی یعنی مذہب کے تہذیبی مظاہر، تو مذہب کی تہذیبی انفرادیت اور رنگا رنگی، اور پھر مذہب سے منسوب ہو جانے والی تہذیبی عصبیت، ان سب کی اس زمانے کی زندگی کے ہر پہلو سے نشاندہی کی ہے، اور بہت قابلیت سے کی ہے، بہت دل سوزی سے کی ہے، بہت زیادہ جیسے علمناکی سے کی ہے۔ تو وہ ہم دیکھیں تو کم از کم ہم کچھ اور نہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ظاہر ہے اکبر اب irrelevant ہیں، ineffective ہیں، اکبر اور ان کا پورا ڈسکورس اب ہمارے کام کا نہیں رہ گیا، لیکن یہ کہ اس ڈسکورس کی تشکیل میں کام آنے والا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پرسپیکٹو ہمارے لیے جو ہے وہ مستقبل کو دیکھنے کا درست زاویہ فراہم کرے گا، اور ہمارے اندر تہذیبی حساسیت پیدا کرے گا، چاہے اس کی جو تجاویز ہیں، اس کے جو اسٹریسز ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ تو مطلب انہوں نے تعلیم پہ بہت زیادہ کام کیا، یعنی اس موضوع پہ کہ مغربی تعلیم اختیار کرنے کے نفسیاتی، تہذیبی اور مذہبی ضرر کیا ہیں، اندیشے کیا ہیں، اور یہ نہیں کبھی کہا کہ مغربی تعلیم بالکل بے فائدہ ہے۔ مغربی علم کو خود بھی حاصل کیا اور اس میں خاصی مہارت پیدا کی، اور اس کو مسلمانوں کی ضرورت مانا، لیکن جو ویسٹرن ایپسٹیم ہے اور جو ہماری کشکول بردار ذہنیت ہے، اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ چاہا کہ یہ تو ہیرے جواہرات بھی لینے جائیں گے تو اسی کشکول میں لینے جائیں گے جس کشکول سے یہ لنگر لوٹتے ہیں، تو اس سے وہ ڈرے ہوئے تھے، اس کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ کاش ہم کچھ اس وقت اہمیت دیتے اکبر کو۔ تو خیر تعلیم میں جیسے آج ان کی کچھ طنزیہ اور مزاحیہ کچھ چیزیں میں پڑھتا ہوں تھوڑے تھوڑے کمنٹس کرتے ہوئے، اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کا سنجیدہ کلام، اور جسے مزاحیہ کلام کہا جاتا ہے، یعنی ہنسانے اور رلانے کو ایک تجربہ، ایک ہنسنا اور رونا ایک تجربہ اگر بنتا ہوا
آپ دیکھنا چاہیں تو اکبر کو پڑھیے، اکبر کے سوا کوئی آدمی بھی گریے اور خندہ کو، گریے اور ہنسی کو یکجان نہیں کر سکتا۔ آپ اکبر کو پڑھے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مسکرانا اور ہنسنا رونے سے زیادہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ وہ آدمی ہے۔ تو خیر وہ اب جیسے وہ انہوں نے دو کردار لیے ہیں، لیلا اور مجنو، یعنی ہماری تہذیب کا تصور عشق، عاشق اور محبوب کے جو روایتی ریلیشن پر انگریزی تعلیم کا کیا اثر پڑے گا۔ تو اس میں گہری باتیں بہت ہیں، لیکن جیسے بالکل سطح پر نظر آنے والی جو صورتحال ہے اسی پر اس وقت فوکس کر کے پڑھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم شروع ہو چکی ہے لیلا مجنو کے دور میں۔ لیلا مجنو کے دور میں انگریزی اسکول کالج کھل چکے ہیں۔ اب یہ سارا ماحول ہے۔ اب اس میں یہ نظم سنیے، اس نظم میں اکبر کی فلسفیانہ بصیرت بھی دیکھیے گا۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یعنی ان کی امارت و ترقی سے مجھے میری مایوسی بڑھتی ہے۔ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس۔ یہ تھوڑا اس میں وہ ہے استادی کہ یہ شاہد مقصود یعنی اللہ کے عاشق ہیں، اور لیکن یہ اللہ کے عشق میں طواف تو کر لیں گے، صحیح پر نہیں جائیں گے۔ جیسے ایک وہ یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نہ جائیں گے ولیکن صحیح کے پاس، سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب قرطاس۔ اب وہ لطیفہ دیکھے کیا خوب بنایا ہے۔ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے، کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس، تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ اب کیسی بڑی خوشخبری ہے، آپ سوچیں مجنوں کے نقطۂ نظر سے سوچیں تو یہ تو اس کو جیسے لیلا مفت میں مل رہی ہے، وہ کہاں وہ صحراؤں میں بھاگتا پھر رہا ہے، وہ کہاں اسے کالج میں داخل کرنے کے بعد کچھ ایم اے کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں لیلا مل رہی ہے۔ تو کتنی بڑی آرزو اس کی پوری ہو رہی ہے، اور اس کی ساس یقین دہانی کروا رہی ہے، اور زمانہ وہ ہے کہ بیٹی ماں کی مانتی بھی ہے۔ تو بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس، کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس۔ یہ ہے فلسفیانہ بصیرت۔ کجا یہ فطرتی جوش طبیعت کے کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا ذوق جنوں میری۔ تو وہی ہے، کہاں صحرا میں گھوم پھر کے اپنی طبیعت کو پرجوش رکھنا،
اور بغیر کسی مزاحمت کے اپنے سارے جوش کو ایک بڑے سے بڑے الاؤ کی شکل دیتے رہنا، اور کہاں یہ چھوٹی سی عمارت، مصنوعی سی عمارت میں جا کے خود کو قید کر لینا، جو میرے الاؤ کے ایک شعلے کی بھی مار نہیں ہے، جہاں پیشن مارا جاتا ہے، بڑھایا نہیں جاتا۔ تو اور ٹھونسی ہوئی کالج میں کیا ہو رہا ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرے، ظاہر ہے وہ دماغ میں آئے گی، وہ ٹھونسی جائے گی پہلے، کیونکہ اس سے اس کو فہم بنانے کا، اس سے اپنے ذہن کی جو ذہن کا جو مزاج علم و فہم ہے، اس میں اس تک اتارنے میں کچھ وقت چاہیے نا، تو اس کے لیے چیزیں پہلے ٹھونسی جاتی ہیں دماغ میں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ان ٹھونسی ہوئی چیزوں کو وہ جب دنیا میں مفید دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے پرانے مزاج علم اور طریق علم اور منہج علم سے بیزار ہو کے اب اسے پروسیس کرنے لگتا ہے۔ تو کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس۔ یہ کیا کمال کا وہ ہے کہ کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ تو لیلا کی ماں ہیں، آپ خود بھی صحرائی ہیں، تو یہ آپ نے تو ہرنوں کو دیکھا ہوا ہے، آپ تو ہرنوں کو بہت پسند کرنے والی ہوں گی، تو آپ کبھی سوچ سکتی تھیں جب صحرا میں اپنے دوران قیام میں کہ آپ ہرن پہ گھاس لا دیں گی، یا یہ کہ ہرن گھاس لدوانا قبول کر لے گا، یا یہ کہ کوئی اگر ہرن پہ گھاس لادنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس پر لپک پڑیں گی مارنے کے لیے۔ آپ تو اس ماحول کی پروردہ ہے، تو اب آپ ہی مجھے کہہ رہی ہیں کہ کالج میں داخل ہو جاؤ، یعنی آپ مجھے وہ ہرن بنا رہی ہیں جس پہ گھاس لادنے کو آپ ناممکن سمجھتی آئی ہیں، لیکن اب ممکن بلکہ ضروری سمجھ رہی ہیں۔ یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔ یہ کمال ہے کہ مجھ سے کہیے میں اپنے دل کو لہو بنا کر زمین پہ ڈال کے دکھا دوں، میں اپنے دل کو ہجر کے غم میں جو ہے وہ لہو لہو کرنے پر راضی ہوں، جب چاہیں اس لہو دل کو چیر کر آپ کو سینہ چیر کر یہ دل آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور آپ کو تو پہلے ہی سے یقین ہے کہ میں اس قابل ہوں، تو میں دل کو تو خون کر سکتا ہوں، لیکن بھیجے کا ورم مجھے قبول نہیں ہے۔ میں دل کو آگ میں ڈال کے بہت زیادہ شوق کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ مجھے مجنوں سے جو ہے وہ ایک پاگل بنا دیا جائے، یعنی میرے مغز سر، میرے دماغ میں ورم ڈال دیا جائے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور یہ کون بے وقوف ہوگا جو دل خون کر سکتا ہے، وہ اس عزت اور فضیلت کو چھوڑ کر اپنے دماغ پہ ورم ڈلوائے؟ تو نہیں منظور مغز سر کا آماس، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا،
اب مجنوں کا عشق آپ ذرا ذہن میں رکھیے، تو انگریزی تعلیم سے وہ انکار کتنی قدرت سے کر رہا ہے، کتنے جذبے سے کر رہا ہے، اور اپنے عشق کی حفاظت میں کتنا حساس ہے۔ وہ عشق جو دل کو لہو لہو رکھتا ہے، جو عاشق کو اونٹنی کے پیچھے دوڑائے رکھتا ہے تپتے ہوئے صحرا میں اس کے خارزاروں میں، تو وہ اسے چھوڑنے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، کہ میں جس کے لیے جان دینے پر 1000 بار آمادہ ہوں، جس کے لیے میرے پاؤں آبلے سے خالی نہیں ہوئے، میرا دل زخموں سے نئے زخم سے کبھی اس تسلسل سے جو ہے وہ فارغ نہیں ہوا، میری آنکھوں نے دیکھنے کا ایک چلن جو لیلا کو دیکھ کر اختیار کیا تھا، اس چلن میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ تو لیکن اگر یہ ہے اس لیلا کو حاصل کرنے کی شرط، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو نہیں، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس، تو بس استعفیٰ، آپ میرا استعفیٰ قبول فرمائیں، اور یہ جو استعفیٰ دے کر یعنی لیلا سے دستبردار ہو کر جو مجھے تکلیف ہوگی، وہ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ کم از کم مجھے لیلا کا عاشق بنائے رکھے گی، شوہر چاہے نہ بننے دے۔ تو اب دیکھیے کیا بصیرت ہے اس میں، اور ذرا سا اپنی تہذیب کے دل اور فرنگی کرافٹڈ دماغ کا تصادم دیکھیے، اور اس تصادم کے ماحول میں ہماری نالائقی اور بے حسی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تو ہمارے لیے انگریزی تعلیم مغز سر کا آماس زیادہ ثابت ہوئی ہے، اس نے دل کو ٹھنڈا اور دماغ کو بیمار کر دیا تھا، کر دیا ہے، کر رکھا ہے۔ تو ہم میں اب کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم میں یہ ہمت نہیں رہی کہ ہم پورے جدیدیت کے پورے آرڈر کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کا خطرہ مول لیں، اس کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ ہم اپنے تمام مفادات اس کی اتباع اور اس کی اطاعت اور اس کی تعظیم سے وابستہ کر چکے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم مجنوں بنے۔ مجنوں اصل میں پاگل تھا، تو ہمیں کوئی شوق ہے پاگل ہونے کو؟ لیلا چیز کیا ہے؟ 1000 لیلائیں مل جائیں گی، ذرا ہمیں تو کر لینے دو۔ بس یہ والا مزاج، اس کی طرح یہ خطرہ نہیں محسوس کیا گیا، نہ مذہبی حلقے میں نہ روشن خیال طبقے میں۔ یہ المیہ ہوا ہے، اور یہ المیہ میری رائے میں صرف اکبر نے محسوس کیا۔ تو آج جیسے یہ پڑھ لیا، ویسے کچھ شعر تو ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں ذرا، تاکہ وہ محنت وصول ہو جائے کہ پیٹ مصروف ہے کلرکی میں، پیٹ مصروف ہے کلرکی میں، دل ہے ایران اور ترکی میں۔ کوئی جواب ہے اگر اس کو کھولنے جائیں تو یہ تہذیبی مطالعے کا اور کسی تہذیب کے اندرونی خلا سے پیدا ہو جانے والے نفسیاتی نفاق کا جیسا بیان ہے، وہ بڑے سے بڑے فلسفیوں کے لیے قابل رشک ہے۔ تو شیخ جی کے دونوں بیٹے
باہنر پیدا ہوئے. یہ دیکھیے گا ہمارا اندرونی جو وہ ہے. شیخ جی کے یعنی کہ ہماری روایت کے کردار ہیں نا. شیخ جی کے دونوں بیٹے باہنر پیدا ہوئے. ایک ہے خفیہ پولیس میں، ایک ہیں خفیہ پولیس میں، ایک پھانسی پا گئے. شیخ جی کے دونوں بیٹے باہنر پیدا ہوئے، ایک ہیں خفیہ پولیس میں، ایک پھانسی پا گئے. یہ ذرا سا آج کل جو سیاسی لیڈروں کا جو وہ ہے نا، انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ذرا اس کی کیفیت اکبر نے اس وقت بتائی تھی. آج ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے سے کہ نہیں وہ ہے نہ کٹلیٹ ہیں نہ کٹلیٹ وہ جو سامان ہوتا ہے، نہ کٹلیٹ ہیں نہ یہاں کانٹا چھری ہے، مگر گھی ہے تو کھچڑی کیا بری ہے. یہ المیہ محسوس کیجیے. نہ کٹلیٹ ہیں نہ یہاں کانٹا چھری ہے، مگر گھی ہے تو کھچڑی کیا بری ہے. اب وہ جو شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں، یہ لیڈر گا رہا ہے حمد کے گیت. حمد آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ لیڈر گا رہا ہے حمد کے گیت، مگر آواز بالکل بے سری ہے. یہ ہے ہماری مذہبیت، یہ ہے مذہب کے ساتھ ہمارے تعلق کی اصل صورت، کہ اتنی بیزاری ہے کہ الحمد کہتے ہوئے بھی وہ بیزاری ظاہر ہوتی ہے. ہم گانا سر میں گاتے ہیں، حمد بے سری پڑھتے ہیں. سبھی کو معلوم ہے کہ تعلیم تربیت کے ساتھ دی جاتی تھی، تو لیکن یہ کہ اب یہ ہمارے لیے پچھلے ماڈلز کافی نہیں ہیں، کیونکہ پہلے پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ یہ بالکل جیسے اخلاقی حفاظت کی ضمانت ہوا کرتے تھے. تو اب جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مدارس یا اسکولوں میں تعلیم کا معیار گر گیا ہے. یہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ تعلیم اخلاقی بگاڑ کا سبب بن رہی ہے. تعلیمی اداروں میں اخلاقی بگاڑ تعلیمی فوائد پر غالب آ چکا ہے. اب وہ کوئی بھی ہوں ادارے. تو اب اس صورت میں مطلب میں بالکل غیر محفوظ اب سمجھتا ہوں تمام اسکول کالج میں جانے والوں کو، تمام مدارس میں رہنے والوں کو، یعنی ہاسٹل لائف گزارنے والوں کو بھی، اور ڈے اسکالرس کی حیثیت سے بھی جانے والوں کو، کہ یہ مطلب جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے برخلاف ماحول میں رہنے پر مجبور ہوں گے، اور پھر جس شوق سے وہ پڑھنے گئے ہیں، جو پڑھنے گئے ہیں اس سے انہیں نفرت ہو جائے گی. اس بات کو سمجھیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اب آپ سب حضرات کو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وسائل کیا ہیں. بالکل نہیں. بڑے کام بے وسیلہ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں. بڑے بڑے خزانے خالی ہاتھوں نے ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں. تو صرف ایک کام آپ کر لیجئے، اور مطلب یہ کہ اب یہ بہت ایک اسٹیٹ آف ارجنسی، بلکہ ایک ایمرجنسی سمجھیں نافذ ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں سے بچائیں.
ہوم اسکولنگ کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائیں اور اس کا پورا ایک روڈ میپ بنائیں کہ کچھ اساتذہ اپنے آپ کو بہترین استاد جو وہاں موجود کسی بچے کا باپ بھی ہے بھائی بھی ہے وہ وہاں وقت دے. تو اس طرح ایک گھنٹے ابھی جو بڑے قابل ٹیچرز ہیں وہ روز 1 گھنٹہ بھی اگر نکال سکیں اپنے ہی بچوں کے لیے اپنے ہی محلے کے لیے تو ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. اب نہ علم پاکیزہ رہ گیا ہے نہ اخلاق پاکیزہ رہ گیا ہے. ہر علم میں ایک جیسے گندگی گھول دی گئی ہے اور اخلاق کا جو ایک شفافیت ہے اس پہ جیسے گوبر تھاپ دیا گیا. تو بالکل نہیں. اور کہیں بھی میں مطلب اب کیا کہوں کہ میں میرا بس چلے میرے اندر اتنی طاقت ہو تو میں اس کے لیے گلی گلی جاؤں اور یہ لوگوں سے التجا کروں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سرکاری اور مدارس اور یہ وہ ان سے بچاؤ. اب 4 سال کا بچہ ان گناہوں کو جانتا ہے جو میں 70-72 برس کا ہو چکنے کے بعد بھی نہیں جانتا. تو اس کو جو ہے مطلب اس کو دینی کام سمجھو. اگر دین سے دلچسپی ہے تو اس کو بہت بڑا دینی کام سمجھو. اگر دینی زندگی یا دینی مقاصد نہیں ہیں تم اچھے آدمی ہو اپنے سماجی بہتری میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کو کیچڑ میں لتھڑنے سے دلدل میں ڈبوئے جانے سے بچانا چاہتے ہو تو یہ کرو ہوم اسکولنگ کرو. اب اللہ کرے کہ آپ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں باصلاحیت جو بس اس پیغام کو ہر جگہ پھیلا دیں. ہر آدمی اس میں لگ جائے. یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ کوئی جماعت بنانے کا عمل نہیں ہے. یہ جیسے ہر آدمی پکار کے کہے کہ اپنے بچوں پہ رحم کرو. ان کو مطلب یہ بچیاں گاڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے آج کل. تو مطلب جیسے بچیاں گاڑنا برا لگتا ہے زندہ اب یہ صورت ہو گئی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے معاملہ ہے. تو اس کو کریں. اور یہ کوئی اس میں یہ کوئی واعظانہ بات نہیں ہے. آپ لبرل رہیں سیکولر رہیں کچھ بھی رہیں لیکن آپ اتنا تو چاہتے ہوں گے نا کہ آپ کا بچہ عزت نفس کے ساتھ رہے. آپ کا بچہ انسانوں سے نفرت کرنے سے بچا رہے. آپ کا بچہ زندگی کو بوجھ بنا دینے والے واقعات سے محفوظ رہے. تو اتنا تو چاہتے ہیں نا. تو یہ کریں. اس میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ جیسے اور یہ سب کام گھر مطلب ایک گلی میں 2 گلی میں یا ایک محلے میں ہونا چاہیے. اس کا دائرہ 4-6 گلیوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور سب جو جس گھر سے بچے آ رہے ہیں اس گھر کے ہی لوگ اس اسکول کے کالج کے اسٹاف کی حیثیت لیں. بلا تنخواہ کام کرنے والوں کی حیثیت لیں. اب وہ حیثیت سے رہیں.